اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ عنکبوت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 37۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اور عاد اور سمود کو یاد کرو کہ ان کے گھر سر راہ واضح ہو چکے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال کو آراستہ کر دیا تھا اور انہیں راستے سے روک دیا تھا، حالانکہ وہ لوگ بہت ہوشیار تھے۔ اور قارون و حامان اور فرعون کو یاد کرو کہ ان کے پاس موسیٰ کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے زمین میں استکبار یعنی غرور و تکبر سے کام لیا، حالانکہ ہم سے آگے نکل جانے والے نہیں تھے، تو ہم نے سب کو ان کے گناہوں کی گرفت میں لے لیا۔ پناہ پروردگار، کسی پر پتھروں کی بارش کر دی، کسی کو آسمانی چیخ نے لے لیا، اور کسی کو زمین میں دھسا دیا، اور کسی کو پانی میں غرق کر دیا، اور اللہ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، یہ خود ہی اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ سرپرست اختیار کر لی ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے کہ اس نے ایک گھر تیار کیا جو سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ عنکبوت یعنی مکڑی۔ اگر یہ لوگ اس بات کو سمجھتے ہوں، یاد رکھو اللہ ان تمام افراد کو جانتا ہے جنہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، اور وہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ یہ وہ مثالیں ہیں جنہیں ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں، حالانکہ صاحبان علم کے علاوہ کوئی سمجھنے والا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے آسمان زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس میں صاحبان ایمان کے لیے واضح نشانی پائی جاتی ہے۔ پروردگار ہمیں بھی صاحبان علم میں سے قرار دیتا ہے تاکہ تیری آیتوں کو سمجھیں، سوچیں، سمجھیں، اس پہ عمل کریں۔ آیت نمبر 44 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، جناب ختمی مرتبت سے ارشاد ہو رہا ہے، پیغمبر یہ کتاب جو آپ کی طرف بذریعہ وحی بھیجی ہے، اس کی تلاوت کریں، نماز قائم کریں کہ نماز ہر طرح کی برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے، اور ذکر خدا بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ دیکھو اہل کتاب سے احسن طریقے سے بحث کرنا، علاوہ ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ہے، اور یہ کہنا کہ ہم تو ان سب پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئے ہے یا تمہاری طرف نازل ہوئے ہے، ہمارا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، اور ہم سب اس کے اطاعت گزار ہیں۔ دیکھیے، ہم سب جو مسلمان قوم ہیں وہ یہی کہتی ہے کہ ہم سب نبیوں کے اوپر، سب کتابوں کے اوپر ایمان لائے ہیں۔ باقی اور لوگ جو ہیں وہ صرف اپنے نبی اور اپنی کتاب ہی کے اوپر ایمان لاتے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کہہ دو کہ ہم سب پہ ایمان لائے ہیں۔ اور پھر کتنی پیاری طریقے سے کہا کہ دیکھو جب بحث کرنا تو احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے بحث کرنا، تمہارا حسن کلام ہونا چاہیے۔ جب اچھے طریقے سے بات کرو گے تو دلوں کے اوپر اثر ہوگا۔ ایک طریقہ بتا دیا کہ نہیں جیسے ہم لوگ لڑنے جھگڑنے لگتے، نہیں، اللہ نے کہا اچھے طریقے سے بحث کرو، شاید ان کے دل کے اوپر کوئی بات اثر کر جائے۔ پھر کہا 46 آیت میں، اور اس طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے، تو جس کو کتاب دی ہے اس میں سے بعض اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان میں سے بھی بعض ایمان رکھتے ہیں، اور انکار کرنے والے صرف کافر ہیں۔ یعنی دوبارہ سے بتائیں، اس طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے، تو جس کو کتاب دی ہے ان میں سے بعض اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی قوموں کی بات ہو رہی ہے، اور ان میں سے بھی بعض ایمان رکھتے ہیں، اور انکار کرنے والے صرف کافر ہیں۔ کچھ ایمان رکھتے ہیں اور کچھ جو ہے نا یعنی کہ کفر اختیار، کفر کا مطلب ہے اللہ کی نعمتوں کا، اس کی آیات کا انکار کرنے والے۔ شکر کے مقابلے میں لفظ کفر آتا ہے کہ ایک ہوتا ہے شکران نعمت اور ایک کفران نعمت، اپوزٹ ہیں دونوں، کہ یہ اللہ کی آیات جو ہے نا یہ اس کی نعمتیں ہیں، یہ انواع و اقسام کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کتاب میں بھیجی ہیں، بتائی ہیں۔ تو جو ان کا انکار کرتے ہیں گویا وہ کفران نعمت کرتے ہیں۔
اور آپ اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ کچھ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، ورنہ اہل باطل شبے میں پڑ جاتے۔ در حقیقت یہ کتاب ان آیات بینات کا نام ہے جو ان کے دلوں میں ہیں، جنہیں علم دیا گیا ہے، اور ہماری آیات کا انکار ظالموں کے علاوہ اور کوئی نہیں کرتا۔ یعنی آیات کا مطلب ہوتا ہے نشانی، کہ اللہ کی جو نشانیاں ہیں اس کا انکار سوائے ظالم لوگوں کے اور کوئی نہیں کرتا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر خدا کی طرف سے آیات کیوں نہیں نازل ہوتی، تو آپ کہہ دیجئے کہ آیات سب کے سب اللہ کے قبضے میں ہیں، اور میں تو صرف واضح طور پر دائمی عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوں۔ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کر دی جو ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے، اور اس میں صاحبان ایمان کے لیے رحمت بھی ہے اور یاد دہانی بھی ہے۔ آپ کہہ دیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ شہادت کے لیے کافی ہے، اور وہ آسمان و زمین کی ہر شے کو جانتا ہے۔ قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدن، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان خدا شہادت کے لیے کافی ہے کہ وہ آسمان و زمین کی ہر شے کو جانتا ہے، اور جن لوگوں نے باطل پر ایمان اختیار کیا اور اللہ کا انکار کر دیا، یہی در حقیقت خسارے والے ہیں، اور یہ لوگ عذاب کی جلدی مچائے ہوئے ہیں، حالانکہ اگر وقت معین نہ ہو گیا ہوتا تو اب تک عذاب آ گیا ہوتا، اور یقیناً ایک دن اچانک آ جائے گا جب انہیں شعور بھی نہ ہوگا۔ یہ لوگ عذاب کی جلدی کر رہے ہیں، حالانکہ جہنم کافروں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، جس دن عذاب انہیں اوپر سے اور نیچے سے ڈھانک لے گا، اور آواز آئے گی، اب اپنے اعمال کا مزہ چکھو۔ پروردگار پناہ میں رکھنا کہ اس دن تیری پناہ کے علاوہ اور کوئی پناہ نہیں ہوگی۔ اب آگے آیت نمبر 55 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے باایمان بندو، دیکھو میری زمین بہت وسیع ہے، لہٰذا تم میری ہی عبادت کرنا۔ یعنی زمین اتنی وسیع ہے، ایک جگہ اگر آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور آپ وہاں سے نکل سکتے ہیں تو وہاں سے نکل کے دوسری جگہ چلے جائیں، وہاں پہ پروردگار عالم آپ کو وسعت دے گا اور آپ عبادت الہی خلوص سے دل سے کر سکیں گے۔ آیت نمبر 50 اور 56، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ اس کے بعد تم سب ہمارے پاس پلٹ کر لائے جاؤ گے۔ یا اللہ بہترین حالت میں موت دینا، صاحب ایمان اس دنیا سے جائیں ہم سب، اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا اور نیک عمل کیے، ہم انہیں جنت میں ایسے غرفوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کہ یہی عمل کرنے والوں کا بہترین اجر ہے۔ جو لوگ صبر کرنے والے ہیں اور اپنے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور زمین پر چلنے والے بہت سے ایسے بھی ہیں جو اپنے رزق کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہیں، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور سب کی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اور آفتاب و ماہتاب کا مسخر کرنے والا کون ہے، تو سب کہیں گے اللہ۔ پھر یہ کدھر بہ کے جا رہے ہیں؟ اللہ ہی ہے کہ جسے چاہتا ہے رزق وسیع دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ یعنی یہاں پہ بھی ہمارا ٹیسٹ ہے، ٹرائل ہے کہ اگر ہمارے پاس اتنا ہے تو ہم اللہ کے بندوں کی مدد کریں۔ پھر 62 آیت نمبر 62 میں اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے پانی برسا کر مردہ زمین کو زندہ کس نے کیا ہے، تو فوراً اقرار کر لیں گے کہ اللہ ہے۔ تو آپ کہیے کہ ساری حمد اللہ کے لیے ہے، مگر اکثر لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے۔ ایک ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بتائی ہے کہ کچھ تو انسان غور و فکر کرے۔
اور یہ زندگانی دنیا کھیل تماشے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، صرف آخرت ہی ہے جو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، اگر یہ لوگ اس حقیقت کو جانتے۔ ہم لوگ تو صرف دار دنیا ہی کو سمجھتے ہیں، بس یہی دنیا ہے، لیکن پروردگار عالم کہہ رہے یہ تو کھیل تماشا اور کچھ نہیں ہے۔ پھر جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو نہایت اخلاص دین کے ساتھ خدا کو پکارتے ہیں، اس کے بعد جب وہ بچا کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ہماری نعمتوں کا انکار کر دیں اور مزے اڑائیں، تو عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ایک محفوظ حرم بنا دیا جس کے اطراف سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ تو کیا یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور صرف نعمت خدا کا انکار کرتے ہیں؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو خدا پر جھوٹا الزام لگائے اور حق کے آنے کے بعد انکار کر دے؟ تو کیا جہنم کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جن لوگوں نے ہمارے حق میں جہاد کیا ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے، اور یقیناً اللہ ہمیشہ نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار محمد و آل محمد کے وسیلے سے، ہمارے امام زمانہ کے صدقے سے پروردگار عالم ہم سب کو دین و ایمان کے ساتھ اس دنیا میں رکھے، اپنی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے شاکرین میں سے قرار دے، اور جب اس دنیا سے جائیں تو پروردگار عالم ہمیں صاحب ایمان اس دنیا سے اٹھائے، ہمیں کلمہ نصیب ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ التماس دعا۔